عمر گھیو نہیں کھائے گا. آپ نے زیتون دے نال روٹی کھانی شروع کر دیتی. جدو زیتون نال روٹی کھانی شروع کی تھی تو پیٹ دے اندر آوازاں آن لگ پئیاں. آپ نے فرمایا ہن تو جڑیاں مرضی آوازاں کڈ, جدو تک عمر دی رعایا اندر ہر بندہ گھیو نہیں نہ کھائے گا او تک عمر گھیو نہیں کھائے گا. اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. ہاں جی, اور جنہاں دا ذکر میں کیتا, بابا جی انہاں دا ذکر کرتے ہوئے پھر اشک بار ہو جاندے سن, نم ہو جاندیاں سن اکھاں. اور جدو انہاں دا دن آندا سی, امید ہے تساں تے منایا ہونا, جو کچھ جس کول ہے, جس کو کچھ بھی نہیں نا مال نہیں, وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا دن آئے نا, جو اپنے مال وچوں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریا کرے, اللہ تعالیٰ اس نو غنی کر دے گا. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. بابا جی فرماندے سن اے او ان جدو کوئی خرچ کرن والا نہیں سی, رب نے انہاں دی ڈیوٹی لائی سی. یہ مسئلہ سمجھن واسطے گل اس طرح دی سی بھئی جدو کوئی گل نہیں سی نہ کردا ناموس رسالت دی, تے رب نے بندہ اے چنیا سی. اے دسو ہاں جی, قیامت تک واسطے اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی, حضور دی عزت تے پہرا دین صدیاں بعد, 1400 سال بعد, تے پھر انہاں دی شان دا عالم کی ہوئے گا جنہاں نو رب نے خود چنیا کہ چل میرے حبیب دے اوتے اپنا مال بھی خرچ کر, اپنی جان بھی خرچ کر, اور اپنے غلام اپنی کنیزاں ہوندیاں حضور دی خدمت وچ خود حاضر رہنا. ہاں جی, اور ایک دن تا حضور دی خدمت وچ حاضر خدمت سن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ہاں جی, اتنی دیر جبریل آ گئے. حضرت سیدہ آریہ تے فرمایا, حضرت جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, حضرت سیدہ نو دسو کہ رب تواڈے تے سلام بھیجدا, رب تانوں سلام کہندا. تے جان لگا کیا کہ یا رسول اللہ میری طرفوں بھی سلام عرض کر دینا, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہو. پھر امام نے تو کمال کر دیا, امام الانبیاء کے نکاح مبارکہ میں باقی ازواج بھی آئیں, لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جب ذکر آتا تو حضور پرنم ہو جاتے ہیں. اور پھر حضور نے بتایا ہے کہ جن سے تمہیں محبت ہو ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی جب امام الانبیاء قربانی فرماتے, حضور کوئی چیز بھی ذبح فرماتے, کوئی چیز بھی گھر میں عمدہ و اعلیٰ تیار ہوتی تو حضور اس کو کہتے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ. یہ قیامت تک کے لیے حضور نے بنایا ہے. ہونے تھے جواب دے گا قل انما انا بشر مسلم. قیامت تک کے لیے حضور نے ہر رشتے کو سالم رکھنے کے لیے, ہر جناب تعلق کو استوار رکھنے کے لیے, ہر چیز کو رکھنے کے لیے قیامت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حضور بتا کر نہیں گئے اپنی امت کو. اسی لیے تو امام نے کہا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. بس, اور انسان کو کوئی چیز زندہ رکھ سکتی ہے, بلکہ بندے نو بندہ رکھ سکتی کوئی شے تے وہ حضور دی محبت ہے. ورنہ اقبال جیسا بندہ, ہاں جی, پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. وہ تو جدید بھی پڑھیا, قدیم بھی پڑھیا, سارا کچھ پڑھیا, اور جناب اے بڑے بڑے فلسفی تھے جناب, انہیں ہر شے کنگال چھڈی, لیکن کہندا یا رسول اللہ میری روح بڑی اضطراب ہے, کوئی چین نہیں ملتا, سکون نہیں ملتا. جیسے کہنے لگا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے. اقبال کہندا میں نے کوئی شے سیدھا نہیں کر سکی. اقبال کیڑی شے سیدھا کی تھی؟ کہندا صرف محبت رسول سیدھا کر کے, خیرہ نہ کر سکا. اتنے تو جناب ذرا کوئی گل ہوئے نا, ذرا کوئی نہ کوئی گل آ جاوے, لشت اللہ کوئی بھی ہو جاوے, اے جناب اچھرے والا واقعی ہو جاوے, تو سارے جناب جتیاں سمیت اسلام دے شاعر دے خلاف انہوں نے جناب سارا کوئی بکواس منہ ایڈے ایڈے کھول لین گے, ہاں جی, سارا کچھ کر لین گے. میں کہا اقبال کو پوچھو, اقبال کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. اور اقبال دے اس شعر دی تشریح بابا جی کی تھی کی بلا بھائی تسی یہ سمجھ رہے ہو کہ خاک مدینہ جتھے امام الانبیاء نے اپنے قدم مبارک رکھے اس خاک دی گل کرنا, نہ بابا جی نے دسیا فرمایا نہیں, جتے حضور دیاں سواریاں چلیاں انہاں پیشاب کیتا, او جڑی خاک اڑی اقبال کہندا او میرے اکھاں دا سرما. بس اتنی بات ہے. حضور نال محبت کرنی, اور کرنی کیویں کرنی بھائی, کیویں کرنی, ہاں انے با محبت کرنی. باقی اور کوئی شے بندے نو بندہ نہیں رکھ سکتی. آج تک پوری تے کسے دی نہیں پئی, کسے دی پوری پئی. اتوں تا جناب فرعون بھی پریشان گیا, نمرود بھی پریشان گیا. بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل, جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. ہاں جی,
ہاں بس اس نو حضور دی بزم تو باہر جان ہی نہیں دینا، جے باہر نکلیا تو پھر دنیا لے لے گی. یا بازر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. فرمایا اوے ابو ذر، حضرت ابو ذر دی کی شانان، لیکن فرمایا اے ابو ذر اپنی زندگی دی کشتی نو ذرا سنبھال کے لے آویں، دنیا دا سمندر بڑا گہرا ہے. حضرت ابو ذر نو کیا حضور نے فرمایا ابو ذر تو سچا بندہ نہ اس دھرتی اتے آیا نہ اس آسمان دے تھلے کدی چلیا، اتنے سچے. ہاں جی اور وہ بھی حضرت جناب ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. بس اتوں جتوں بھی کوئی گل آنی اساں کھچ درو کے حضور والی لے کے جانی. ہاں جو کچھ ہے اور جناب مال تک قیامت تک پتہ نہیں کتنے کو لانا، لیکن جڑا حضور دے نا تے خرچ ہو گیا وہ قیامت تک اس کی بھی ہے نا. پھر فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اے بھی آ گیا نا کہ جناب بعد چو خرچ کرنا انہاں دا ذکر بھی آ گیا قیامت تک واسطے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بس اے ہر شے جڑی شے بھی ہے حضور دے نال لا دینی. یہ تو ویسے تو مک بھی جانی، زندگی بھی مک جانی، مال بھی مک جانے تے جناب سارا کچھ رہنا ہے کسے نہیں، لیکن رہ وہی شے جائے گی. وہ کی کہندے ہیں جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. ہاں جی جو کھا گئے وہ اڑا گئے اور جو دے گئے وہ لے گئے.